اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی اور ساتویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے آج کا لیسن ہے، دونوں کے لیے۔ پیارے بچوں، آج ہم گرامر پورشن سٹارٹ کرتے ہیں دونوں کے لیے، کیونکہ میرے پاس بک ایک ہی ہے، اسی سے میں آپ کو لیسن دوں گا۔ پہلا جو آپ کا ساتویں جماعت کے اس بک سے یا چھٹی جماعت کے اس بک سے فاعل ہے، آپ کے نصاب سے یہاں پہ فعل ہے دوسرا سبق۔ آپ ان جملوں کو پہلے غور سے پڑھیے۔ اکرم نے کھانا کھایا، سلیم گاڑی چلاتا ہے، اس کا بھائی دلی جائے گا۔ ان مثالوں میں کھانا کھایا، گاڑی چلاتا ہے، دلی جائے گا ایسے کلمے ہیں جن سے کسی کام کرنے، ہونے یا سہنے کے معنی ظاہر ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان کا تعلق ماضی، حال یا مستقبل کے زمانوں میں سے کسی ایک گوالی کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر فعل کا تعلق کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ اب تعریف پڑھتے ہیں ہم۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کام کا کرنا، یعنی وہ کلمہ ہے جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے ساتھ ظاہر ہو یا زمانے کے ساتھ پایا جائے، مثلا کھایا، چلاتا وغیرہ۔ اب مشق دی گئی ہے، ذیل کے جملوں کو غور سے پڑھ کر بتائیے کہ ہر کام کس زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، دھیان رکھنا ہے، بڑھیا نے دیا جلایا، تو آپ کو دیکھنا ہے یہ کیا ہے۔ بڑھیا نے دیا جلایا، یعنی دیا جلایا تو اس کا مطلب ہے اس نے جلایا، تو یہ ماضی سے متعلق ہے، یہ ماضی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لڑکی ناچتی ہے، حال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ میں خط لکھوں گا، مستقبل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ درج ذیل جملوں کو خالی جگہوں کو زمانہ پہچان کر پر کیجیے۔ احمد اگلے ہفتے دلی، تو جائے گا اس میں لکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا صحیح جملہ کیا بنے گا۔ احمد اگلے ہفتے دلی جائے گا۔ جس آدمی کا کل حادثہ ہوا وہ آج مر گیا، یعنی کل جس کا حادثہ ہوا تھا وہ آج مر گیا۔ گائے گھاس کھا رہی ہے، گائے گھاس کھا رہی ہے، صحیح جملہ یہ ہے۔ درج ذیل جملوں کے ٹکڑوں کو زمانے کے لحاظ سے ملائیے۔ چائے میں اور نمک ڈالو تاکہ اس میں مزہ ہوگا، چائے میں اور نمک ڈالو تاکہ اس میں مزہ ہوگا۔ دیانتداری سب سے اچھی حکمت ہے، دیانتداری سب سے اچھی حکمت ہے۔ جو گھوڑا دوڑ میں اول آیا وہ اصل میں میرا ہی تھا۔ میں نے کھانا کھایا، وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہم کل دہلی جائیں گے۔ تو یہ ہیں ان کے صحیح جملے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی قسمیں۔ پیارے بچوں، بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل مفرد اور فعل مرکب، یعنی فعل مفرد اور فعل مرکب۔ ہم پہلے ان جملوں کو غور سے پڑھیں گے۔ اس نے کھایا، چڑیا شاخ پر بیٹھی ہے۔ اوپر کی مثالوں میں کھایا، بیٹھی ہے، نہائے گا ایسے فعل ہے جو مصدر مفرد یا مجرد سے نکلے ہیں اور ان کے لیے کسی امدادی فعل کی ضرورت نہیں ہے، ایسے فعل کو فعل مفرد کہتے ہیں۔ یعنی تعریف، فعل مفرد وہ فعل ہے، دھیان رکھنا بچوں، فعل مفرد وہ فعل ہے جو مفرد یا مجرد مصدر سے نکلا ہے، یعنی ایک ہی مصدر سے نکلا ہے۔ مثلا دوڑا، آئے گا، ناچتی ہے، یعنی وہ دوڑا، وہ آئے گا، لڑکی ناچتی ہے، یہ ایک ہی فعل یعنی فعل مفرد کہلاتا ہے، جس کے لیے کوئی ذیلی فعل کی ضرورت نہیں پڑتی، امدادی فعل کی ضرورت جسے نہیں پڑتی ہے اسے فعل مفرد کہا جاتا ہے مثلا۔ اور فعل مرکب پھر ہم پڑھیں گے۔ درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے۔ بلبل شاخ پہ آ بیٹھی، اندھیرا چھا جائے گا، آم کھا جا،
اوپر کی مثالوں میں آ بیٹھی، چھا جائے گا، کھا جا ایسے فعل ہے جو دو فعلوں یا اسم اور فعل سے مل کر بنتے ہیں، ایسے فعل کو فعل مرکب کہتے ہیں۔ یعنی ایسے فعل جو دو فعلوں یا اسم اور فعل کو مل کر بنتے ہیں، ایسے فعل کو فعل مرکب کہتے ہیں۔ تعریف: فعل مرکب وہ فعل ہے جو دو فعلوں سے ملا کر یا کسی اسم اور فعل کو ملا کر بنایا گیا ہو، مثلا کر بیٹھا، لے چلا، آ جائے گا وغیرہ۔ بیٹھا نا فعل مفرد ہے اور کر بیٹھا فعل مرکب ہے۔ درج ذیل جملوں میں فعل مرکب اور فعل مفرد کی نشاندہی کر کے جملے کے آگے ایک خانے میں لکھیے۔ مثلا حامد نے خط لکھا، حامد نے خط لکھا۔ اچھا، اس کو لکھنا ہے، یہ کیا ہے؟ حامد نے خط لکھا۔ تو یہ لڑکا کھیل چکا، لڑکا کھیل، حامد نے خط لکھا، یہ فعل مرکب ہے، یہ فعل مفرد ہے۔ وہ مجھ پر آ برسا، وہ مجھ پر آ برسا، یہ فعل مرکب ہے۔ کسان بیج بوئے گا، کسان بیج بوئے گا، فعل مرکب ہے۔ لڑکا کھیل چکا، فعل مفرد ہے، فعل مفرد۔ فعل مفرد کو فعل مرکب کے ساتھ اپنی نسبت سے ملائیے۔ بیٹھا، آ بیٹھا، یعنی بیٹھا فعل مرکب ہے اور یہ فعل مفرد ہے، یعنی بیٹھا فعل مفرد، آ بیٹھا فعل مرکب۔ لکھتا ہے، لکھ سکتا ہے، لکھتا ہے، لکھ سکتا ہے، تو یہ اس کو یہ فعل مفرد ہے، یہ فعل مرکب ہے۔ آتا ہے، آنا چاہتا ہے، آتا ہے، آنا چاہتا ہے۔ گرا تھا، گر پڑا تھا، گرا تھا، گر پڑا تھا۔ اچھا، کھایا تھا، کھا چکا تھا، کھایا تھا، کھا چکا تھا۔ اس طریقے سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں۔ تو معنی کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص۔ درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے۔ لڑکا دوڑا، کوا اڑتا ہے، رادھا ناچے گی۔ اوپر کے جملوں میں لڑکا، کوا، رادھا فاعل ہے، دوڑا اڑتا ہے، ناچے گی بالترتیب ان کے فعل ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ان جملوں میں فعل کے ساتھ صرف فاعل کی ضرورت ہے اور مفعول کی ضرورت نہیں، اس لیے جس فعل کو صرف فاعل کی ضرورت ہے اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ یعنی فعل لازم وہ فعل ہے جس کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہو اور مفعول کی ضرورت نہیں۔ مثلا بولا، ناچے گی، اچھا پیتا ہے۔ مشق، کتا بھونکا۔ فعل کیا ہے؟ درج ذیل جملوں میں فعل اور مفعول کو الگ الگ لکھیے۔ اچھا، فعل اور مفعول۔ فعل بھونکا، فاعل کتا، فعل ہے بھونکا اور فاعل ہے کتا۔ گائے چرتی ہے، فعل ہے چرتی ہے اور فاعل ہے گائے۔ حامد دوڑے گا، دوڑے گا فعل ہے، حامد ہے فاعل۔ اس کے بعد فعل متعدی۔ درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے۔ دانش نے سیب کھایا، کتے نے مرغی کو مارا۔ دانش نے سیب کھایا، کتے نے مرغی کو مارا، استاد نے لڑکوں کو انعام دیا۔ اوپر کی مثالوں میں دانش، کتا اور استاد فاعل ہے، یہ تو پتہ ہی ہے۔ ان کے ساتھ سیب، مرغی اور لڑکوں وہ الفاظ ہیں جو مفعول کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، یعنی اور ان کو فعل بالترتیب کھایا، مارا، دیا استعمال ہوئے ہیں، ان کے فعل بالترتیب۔ پس معلوم ہوا کہ جس فعل کو فاعل کے ساتھ، یعنی جس فعل کو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑے اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی ضرورت ہو۔ مشق، درج ذیل کے جملوں میں فعل اور مفعول الگ الگ کر کے لکھیے۔ احمد نے محمود کی مدد کی، تو فعل ہے مدد، فاعل ہے کہ جس نے کام کیا، تو وہ ہے احمد، یعنی فاعل ہے احمد
اور مفعول ہے محمود یعنی جس کی مدد کی. فعل ہے مدد، فاعل ہے احمد اور مفعول ہے محمود. بلی چوہے کے پیچھے دوڑی ہے فعل، بلی ہے فاعل اور چوہا ہے مفعول. اس طریقے سے کوا روٹی لے کر باغا ہے فعل، کوا ہے فاعل اور روٹی ہے مفعول. ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، عبادت فعل ہے، ہم فاعل ہے اور خدا کی مفعول ہے. درج ذیل جملوں کو مناسب طور پر جوڑ کر بامعنی جملے میں بنائیں. بائی نے بائی کی مدد کی، شیر نے چوہے کو دبوچ دیا، راجا نے رانی کو گدی پر بٹھایا. اس کے بعد ہے فعل ناقص. درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے. احمد بیوقوف ہے، ہم سب چالاک ہے، لوگ جاہل ہے، دھوپ تیز ہے، لڑکی خوبصورت ہے. جواب صحیح ہے. پہلے بچوں اوپر کے جملوں میں بیوقوف، چالاک، خوبصورت، جاہل، تیز، صحیح ایسے الفاظ ہیں جو صرف اپنے اثر کو ظاہر کرتے ہیں لیکن ان سے کوئی کام ظاہر نہیں ہوتا. ایسے فعل ہیں کو فعل ناقص کہتے ہیں. بس جو الفاظ اپنے اثر کے بغیر کسی فعل کو ظاہر نہ کرے وہ فعل ناقص کہلاتے ہیں. یعنی فعل ناقص وہ فعل ہے جو ظاہری طور فعل لازمی نظر آتے ہیں لیکن اصل میں اس سے کوئی فعل صادر نہ ہو. افعال ناقصہ یہ ہیں، ہوں، تھا، تھی، تھے، تھیں، ہونا، بن جانا، ہو جانا، نکلنا وغیرہ. درج ذیل جملوں میں فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص الگ الگ کر کے لکھیے. پر ٹک کا نشان لگائیے. احمد کودا یہ فعل ناقص ہے، فعل متعدی ہے. فعل لازم ہے احمد کودا فعل لازم. پرندہ اڑتا ہے یہ بھی فعل لازم ہے. احمد نے سانپ مارا یہ فعل متعدی ہے. گھوڑا دوڑ رہا ہے تو یہ بھی فعل متعدی ہے. اکبر سچا تھا یہ فعل ناقص ہے. سوال غلط ہے یہ بھی فعل ناقص ہے. تو پیارے بچوں اس طریقے سے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص کسے کہتے ہیں. تو آج کا ٹاپک اختتام کو ہوا. کل کے لیے ہم ایک اور عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.